السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا دوستو، آج کی یہ جو میں ویلاگ کر رہا ہوں اس کا ایک سینیریو ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ میرا خیال ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں ہوتے ہوئے، اور اس کا ریلیشن شپ نا ہمارے ملک سے بہت زیادہ سیریس طریقے سے بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ بلوچستان کا قصہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت بڑی سیریس لیول کے اوپر اٹھ چکا ہے۔ لوگ اٹھ کے اسلام آباد آئے اور میرے خیال میں ہمارے کچھ مقتدر لوگوں سے غلطی ہوئی، نہیں سمجھ پائے وہ کہ اس سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اور انہوں نے اس کو تھوڑا غلط ہینڈل کیا تو وہ جلتی پہ تیل کا کام بنا اور وہ پوری دنیا کے اندر آپ کہہ لیں ایک سچویشن کھڑی ہو گئی۔ اچھا، دوسری صورتحال جو کھڑی ہو رہی ہے وہ KPK میں کھڑی ہو رہی ہے، اور وہ میرا اپنا خیال یہ کہ کھڑی ہو رہی ہے، اور وہ بھی سیریس لیول کے اوپر کھڑی ہونی شروع ہوئی ہے۔ اس کا تعلق ہماری پولیٹیکل ڈسٹربنس سے ہے کہ جو ہمارے ملک میں پچھلے 1-2 سال سے چل رہی ہے۔ میں اس صورت میں اس طرف تو نہیں جاؤں گا کہ جی یہ کون غلط ہے، نواز شریف غلط ہے یا عمران خان غلط ہے یا آرمی غلط ہے یا جنرلز غلط ہیں۔ اس کو 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے، اور آگے یہ کس طرف ڈائریکشن ہمیں لے کے جا رہی ہے ایز اے قوم۔ تو مجھے یہ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر کیا آتا ہے کہ ہمارا ملک کا ایک بہت بڑا جو آپ کہہ لیں بارڈر ہے وہ افغانستان اور ایران سے ملتا ہے۔ وادی تیرا جو چاند بنا ہوا آپ دیکھیں گے نقشے کے اوپر نا، ایک ادھر سے چائنا والی سائڈ سے شروع ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہوتے پھر ادھر ایران کے بارڈر تک چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو بارڈر ہے، اس بارڈر کے اوپر نا بڑی تیزی سے جو ملک ہمارے پڑوسی ہیں وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ یعنی اگر میں افغانستان کو دیکھوں تو پچھلے 50-52 سالوں میں نے ان کو لڑتا ہی دیکھا ہے۔ میں اسکول میں تھا جب سے ان کی لڑائی شروع ہوئی تھی رشینز کے ساتھ، پھر ان کی آپ کہہ لیں یہ 52-55 ملک آ گئے، ان کے ساتھ لڑائی لڑتے ہوئے ان کی جنریشنز کا ٹائم گزر گیا، اور تو مجھے اور ایک عام شہری کو پاکستان میں نظر کیا آتا ہے؟ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یار ہمارے 3-3.5 روپے کا ہم دیتے ہیں تو ان کا 1 افغانی روپیہ خریدتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے بڑا ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ ہم لوگ اتنا بڑا ملک ہیں، ہمارے پاس ہم انڈسٹریل ملک ہیں، ہم نیوکلیر ملک ہیں، ہم بہت بڑی کراپ پیدا کرنے والے ملک ہیں، ہم بہت ساری پروڈکٹس بے شمار طرح کی یہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیاں بیٹھی ہیں جو پروڈیوس کر رہی ہیں۔ تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم ہماری کرنسی افغانی روپے کے بارے میں مقابلے میں ڈی ویلیو ہو جائے؟ اچھا، اب وہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ چائنا رشیا ڈیولپ کر رہا ہے افغانستان کے اندر، انڈیا وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو بڑا ایک انڈکلیئرڈ طریقے سے چائنا نے ان کا ایک افغانستان کا طالبان کا ایک کمانڈر بھی، ایک وہ سفیر کہہ لیں، ان کو اپنے ملک میں بٹھا لیا ہے تاکہ ان کے ساتھ وہ ڈسکشن کر سکیں، اور بہت تیزی کے ساتھ اکنامک طریقے سے افغانستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پولیٹیکلی کمپیریٹیولی پاکستان کی نسبت 90% پیس ہے۔ اچھا، وہاں پہ ابھی تھوڑی تنگی ہے، لیکن لوگوں کو نظر کیا آ رہا ہے کہ وہاں پہ قانون کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میری ایک ڈرائیور سے بات ہوئی، ہماری کمپنی کا ہی ڈرائیور تھا، جو یہ ہم کیونکہ افغانستان کچھ چیزیں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، تو ڈرائیور میں سے کہنے لگا، کہتا ہے سر میں یہاں سے جب یہ بارڈر تک افغانستان کے جاتا ہوں نا تو 20 سے 25 ہزار روپے کم از کم میں نے رشوت دینی ہی دینی ہوتی ہے۔ مختلف ادارے ہیں جن کو مختلف جگہوں پہ کراچی سے لے کر اور افغانستان بارڈر پہنچنے تک وہ میرے سے مختلف شکلوں میں پیسے کھاتے ہیں۔ کہتے جی جب میں ادھر افغانستان میں انٹر ہوتا ہوں تو مجھے ایک پرچی دینی ہوتی ہے۔
وہ میرے سے وہ ٹیکس لیتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی کہ میں پورے افغانستان میں رات کو کہیں ٹرک کھڑا کر کے سو جاؤں، میں کہیں جاؤں، نہ مجھے چوری کا خطرہ ہے، نہ مجھے لٹنے کا خطرہ ہے، نہ میرے سے کوئی پیسے مانگنے آتا ہے، نہ میرے سے کوئی رشوت مانگتا ہے، بلکہ مجھے راستے میں جگہوں پہ کئی جگہوں پہ روک کے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ سے کسی نے پیسے تو نہیں مانگے ہیں، آپ سے کوئی بندہ یہاں پہ بھتہ تو نہیں لے رہا، یا کسی قسم کا کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے. اچھا، اب یہ سارا سینیریو جو ہے نا، یہ ہماری جو پوری آپ کہہ لیں کے پی کے اور بلوچستان کی جو پٹی ہے، ایک تو آلریڈی پولیٹیکل ڈسٹربنسز وہاں پہ چل رہی ہیں. اب یہ سارا سینیریو بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار بالکل ایگزیکٹ ہمارے بارڈر کے اس طرف، کیونکہ ان کے تو بڑے پرانے ریلیشن شپ ہیں. یہ تو آپ کہہ لیں وہ بارڈر ٹاؤنز ہیں، پشاور کو آپ دیکھیں، یا آپ ادھر بلوچستان والی سائڈ پہ چلے جائیں تو طورخم کو چل دیکھ لیں آپ ادھر. تو یہ وہ سارے علاقے ہیں، ایون نارتھ بلوچستان جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں افغانستان سے، اینڈ دے آر ایگزیکٹلی سیئنگ ایوری ڈے وٹ از ہیپننگ آن دیٹ سائڈ آف اے بارڈر اینڈ آن دس سائڈ آف اے بارڈر. اچھا، اب دس از ایکچولی کریٹنگ اے ویری ورنگ کنڈیشن فار می. مے بی آئی ایم رانگ. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ آئی ایم اے ویری sharp political analyst and I know what is happening in the world, but this is something which is emerging, which I am seeing, and this is actually putting me in a great worry. Why? لوگ جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار ایک افغانستان جیسا ملک جو 50-55 سال سے کھنڈر بنا رہا، لڑتا رہا، وہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے، وہاں پہ اکنامک گروتھ آ رہی ہے. مطلب میں اگر اپنی کمپنی کے لحاظ سے بتاؤں، جس لیول پہ اور جو جو پروڈکٹ وہاں جا کے بک رہی ہیں، تو میرے خیال میں تو تھنگز آر گیٹنگ ویری بیٹر دیئر. اچھا، اب سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جس انصاف ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایک غریب آدمی، عام آدمی کے لیے پیسفل انوائرمنٹ ہے، ایک دکاندار کے لیے، ایک عام شہری کے لیے. اچھا، یہ ساری چیزیں نا ان علاقوں میں رہنے والوں کو نظر آنی شروع ہوئی ہیں وہاں پہ. یہ خطرناک کام ہے. لوگ بڑی تیزی سے نظریاتی طور پہ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی سپورٹ چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اکراس دا روڈ things are totally different and it is happening in a very positive way, and with us things are always wrong and we are unable to even manage it. It's been more than 50-70 years. We need to think like a nation now. میرے اپنے خیال میں the time has come, otherwise it's going to be very late. پھر یا تو ہمیں افغانستان کے ساتھ لڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر افغانستان تیزی کے ساتھ ڈیولپ جو ہو رہا ہے اور وہ کر جاتا ہے، اور وہاں پہ اکنامک کنڈیشنز اور وہاں کی جو حالات ہیں وہ پاکستان سے زیادہ بہتر انوائرمنٹ میں کریٹ ہو جاتے ہیں، آئی ایم ٹیلنگ یو دس از گوئنگ ٹو افیکٹ immediately in KPK and Balochistan, which is already disturbed. یہ بہت بڑا کیوس پیدا کر دے گا ہمارے ان دو صوبوں کے اندر، جو پہلے ہی تھوڑا پولیٹیکلی ڈسٹنٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو میری اپنی قوم سے، اپنے آپ سے، ہمیں ایک دوسرے، یہ بڑا فوری طور پہ ہمیں سوچنا ہے کہ یہ فاصلے مزید نہیں بڑھنے چاہیے کے پی کے اور بلوچستان کے اندر. اور اس کا واحد حل جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے، وی ایز اے کنٹری نیڈ ٹو کم بیک امیڈیٹلی آن دا ٹریک، not only economically but first of all politically, and then ہمیں اپنے سسٹمز ٹھیک کرنے پڑیں گے. نہیں تو مجھے لگتا ہے طالبان کے لیے تیار ہو جائیں پھر آپ، کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر یہ 5 سال نیکسٹ 5 ایئرس کے اندر ہم پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہوئے اور ہم نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا، تو کے پی کے اور بلوچستان ول بی ہائیلی اٹریکٹیو ٹوورڈس افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان، because they people will have no other options other than to join them and join their struggle. کیونکہ وہ لگیں، وہ سیدھے سادے لوگ ہیں، وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کہ ان کو سمجھ آئے گی. وہ تو دیکھیں گے یار انہوں نے 55 سال جنگ لڑ کے اپنا ملک ٹھیک کر لیا، ہم 3-3.5 روپے دے کے ان کا 1 روپیہ خریدتے ہیں، تو یہی حل ہے. تو یہ ہمیں
ابھی سوچنا ہے، اور ابھی ہمیں ایز اے ہمارے ہم سب کو مل کے اس قوم کو ایک قوم بن کے اداروں کو ایک ساتھ مل کے یہ ڈیسیژنز لینے ہیں کہ ہمیں کے پی کے اور بلوچستان کے اندر اس طرح سے ڈسٹنس پیدا نہیں ہونے دینا جو ان علاقوں کی عوام کو طالبان کی طرف لے کر جائے. تو لیٹس سی، اور سارے مل کے کوشش کرتے ہیں. آئی تھنک وی کین کم بیک. اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسی خدا نہ خواستہ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ ہم، میرے خیال میں دا سچویشن کین اسٹل بی کنٹرولڈ اینڈ we can still overcome, the challenges which, even army is facing, which political parties are facing, judiciary is facing, we are facing as a common man. We can come back. So let's try to come back. Or may Allah bless us to come back. Thank you very much.